آج کل چونکہ فلسطین کا مسئلہ پھر سے عالم منظرنامے پر ہے، تو بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے، یا اگر نہیں بھی کرتے تو ہمیں اپنے بچوں کو فلسطین کی اہمیت بتانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی کے متعلق ہے۔ فلسطین میں جو اہمیت ہے، فلسطین کی مسلمانوں سے محبت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کے بارے میں چند ایک گزارشات جو ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے بینگ مسلمس، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہو جانے کی وجہ سے ہی کہا تھا۔ اسی شہر میں کئی معجزات بھی وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا زمین سے واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر ہی کے مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح حضرت دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض پاک ہے کیونکہ اس شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے، جس کے متعلق ہم مزید آپ کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر نماز کی فرضیت کے بارے میں دیکھا جائے تو نماز مسلمانوں کا ارکان اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دوران نماز ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ دوران نماز ہی اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام یعنی کہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیں، خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ اور یہ مسجد، جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے، یعنی کہ فلسطین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مسائل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔
اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجم 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اس سے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول کے لیے اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد شہداء نے جان قربانی کی جو کہ صحابہ کرام تھے، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو، التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو، الزیتون زیتون سے، اور طور سنین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور پر جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات بھی اس مقدس سرزمین کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور استدلال لیا جاتا ہے کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ہم نے اپنے بچوں کو ضرور دینی چاہیے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔